آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ہوں تو سحر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، دعا ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اے اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ میں نے جو حاضرات کی ویڈیو جو بچے بھی حاضرات کرواتے ہیں وہ اپلوڈ کی، بہت سے کمنٹس آئے، دیکھیں اس میں یہی پوچھا گیا کہ کپڑے کیسے ہونے چاہیے، کیسی خوشبو ہونی چاہیے، خوشبو کوئی سی بھی ہو، کپڑے پاک صاف ہو، وضو ہو۔ اسی لیے میں نے یہ سوچ کر آج ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ حاضرات کے آداب کیا ہوتے ہیں، کہ حاضرات جنات کے آداب آپ کو جب تک نہیں پتہ ہوں گے تو آپ پاکی کا کیسے خیال رکھیں گے؟ جب آپ پاک ہی نہیں ہوگے، صاف کپڑوں میں نہیں ہوگے، باوضو نہیں ہوگے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا نہ کی ہوگی تو حاضرات کیسے آئیں گے؟ اسی لیے میں نے سوچا پہلے آپ کو حاضرات کے آداب کے بارے میں ویڈیو پوسٹ کروں تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ لگ جائے کہ حاضرات کے آداب کیا اہمیت رکھتے ہیں، تاکہ آگے آپ کو حاضرات کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو۔ آپ کو پتہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کوئی نہ کوئی ایسی ہماری غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے حاضرات کا نزول نہیں ہوتا، اور پھر میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ اتنی محنت کی وہ حاضرات کا رسول نہیں، لیکن میرے طریقے سے آپ حاضرات کریں، حاضرات کے پہلے آداب سیکھیں، آداب سن لیں تو آپ جب حاضرات کروائیں آپ اس کو مد نظر رکھ کے تو حاضرات کروائیں۔ اسی کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ حاضرات کے آداب کیا ہیں۔ حاضرات کے آداب اتنے مشکل نہیں ہیں، آسان ہے۔ دیکھیں جب ایک انسان پاک صاف نہیں ہوتا اس کے لیے تو نماز، قرآن پاک ایسی چیزیں بھی جائز نہیں ہوتی، ان کو ہاتھ لگانا، پڑھنا تو بہت ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے صفائی کو نصف ایمان فرمایا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آداب سن لیے جائیں تاکہ حاضرات و جنات کے آداب لازمن ہے۔ بعض میرے پیارے بہنوں بھائی کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بتائے ہوئے عمل پہ یا ان طریقوں پر عمل کر کے حاضرات کروائے، لیکن ہمیں تھوڑا سا محسوس ہوا یا ہمیں نہیں محسوس ہوا، ہماری محنت رائے گا کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اسی لیے بار بار میں آپ کو کہتی ہوں کہ میری پہلی جو تمام حاضرات کی ڈیٹیل والی ویڈیو ہے وہ دیکھیں۔ جب آپ کسی منزل کو طے کرتے ہیں تو پہلی سیڑھی سے سٹارٹ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ پھلاؤں کے آپ اس کے آخر والی سیڑھی پہ چلے جاتے ہیں، اس طرح آپ گر بھی سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ پہلی سیڑھی سے قدم رکھنا شروع کریں تو دیکھیے گا انشاءاللہ
آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کچھوے اور خرگوش والی ریس کا حساب آپ لگائیں۔ کچھوا آہستہ تھا اور آہستگی سے چلا تھا تو وہ جیت گیا، اور خرگوش چالاک تھا اور سستی کی وجہ سے، یہ اپنی کاہلی کی وجہ سے وہ ہار گیا۔ وہ والا تیز رفتار تھا لیکن پھر بھی وہ ہار گیا۔ یہ چھوٹی سی مثال میں سب کچھ چھپا ہے، اب اسی سے اندازہ لگا لیں۔ اور حضرات میں بھی جب تک آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں پتا ہوگی، ساتھ کا نہیں پتا ہوگا، آداب کا نہیں پتا ہوگا، تو پھر آپ حضرات کیسے کروائیں گے؟ اسی لیے میری پہلی ویڈیو نمبر وائز چل رہی ہے، تو پلیز نمبر وائز میری ویڈیو دیکھیں۔ ہر روز ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے، 2 بجے سے لے کے 5 بجے کے درمیان ہماری جو ویڈیو ہے پوسٹ کی جاتی ہے، یا 2 بجے سے لے کے 3 بجے کے درمیان ہماری ویڈیو پوسٹ کی جاتی ہے، تو لازماً اس دوران ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ مس نہیں آ سکتی، آپ میرے چینل پہ آئیں، حضرات کی پہلی جو ویڈیو پوسٹ ہوگی وہ بھی میرے چینل پر ڈسپلے کر دی جائے گی۔ دوسرا، اس بھائیوں نے کہا کہ ہمیں جو آپ نے عمل بتایا تھا، یہ جو کلمات تھے وہ نہیں ملے۔ آپ غور سے نیچے جا کے گوگل کے جیسے ایک URL ہوتا ہے اسی طرح ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ میرے اس جو طلسماتی کلمات ہیں وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو اگر میری ویڈیو میں سمجھ نہیں آ رہی تو وہاں سے کلمات لے سکتے ہیں۔ بار بار بچوں کے اوپر پڑھ کے پھونکیں گے تو انشاءاللہ حاضرات ہو جائیں گی۔ بغیر زکات کے حاضرات کا اتنا نایاب عمل دیا ہے، صرف ایک بھائی کی خواہش پر، ان کا نام میرے خیال میں بادشاہ بھائی کے نام سے ان کا تھا، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی تو وہ عمل میں نے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں سٹارٹ کرتی ہوں آداب۔ کامیابی تبھی ملتی ہے جب اس کے آداب ہم سیکھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک نماز میں سے پڑھ کے چھوڑ دیں تو ہم کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک کو منانے کا طریقہ ہی نہ ہمیں آئے تو ہم اللہ پاک کو کیسے منائیں گے؟ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ حضرات کے آداب و شرائط کیا ہیں، یا ان سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ سرسری طور پر وہ ادھر ادھر سے حساب لگا کر تو شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ناکام ہو جانے کی صورت میں اپنی خدائی کا احساس کرنے کی بجائے جو روحانی عملیات یا جو عالم ہے، جو عامل ہے، اسی سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو ہمارے طریقے سے آپ نہیں چلیں گے تو پھر آپ نہیں کر پائیں گے، تو پھر آپ بدزن نہیں ہوئے نا۔ پلیز مہربانی کر کے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ پوائنٹ وائز ویڈیو دیکھیں، نمبر وائز ویڈیو دیکھیں، تاکہ آپ کو تمام تفصیل سے پتا ہو۔ اسی لیے ضروری معلوم ہوا کہ حضرات کے جو طریقے ہیں لکھنے سے شاہد آپ کو سمجھ آ جائے حضرات کے آداب۔ اسی لیے میں کوشش کروں گی کہ اس کو کمنٹس باکس میں بھی پوسٹ کر دوں، اور دوسرا آپ کو ویڈیو بنا کے بھی تمام سمجھا دوں۔ جو سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عامی لوگ معمول ہوتے ہیں، معمول کا مطلب جس کے پر حضرات کروائے جاتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے وہ خود اگر وہ زکات ادا کر لیتا ہے، جو حضرات کروانا چاہتا ہے، جو عامل بننا چاہتا ہے، اگر وہ زکات ادا کر لیتا ہے تو وہ بھی حضرات کا نظارہ کر سکتا ہے۔ لیکن معمول بچے کو کہتے ہیں یا بچی کو کہتے ہیں؟ میری پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا تھا کہ معمول کیا ہے اور کون سی عمر میں بچوں کو حاضرات کی جاتی ہے۔ دونوں باوضو ہوں اور ان کا لباس پاک صاف عطر سے معطر ہو، کسی پیاری سی خوشبو سے ان کے لباس معطر ہوں، تاکہ کوئی گندگی، کوئی ناپاکی ان کے پاس نہ آئے۔
जिस तरीके से हाज़रात की जाए वो तरीका आपको याद होना चाहिए, बहुत रवानगी होनी चाहिए, सही तलफ़्फ़ुज़, अल्फाज की सही अदायगी के साथ पढ़ने की कुदरत हासिल हो आपको। ठीक है, वो आपको लाज़मी आनी चाहिए। पहले आप जो लफ्ज़ बताए गए हैं या जो अरबी के लफ्ज़ को बताए जाएंगे आगे आने वाली वीडियो में हाज़रात के में, वो आपको आने चाहिए, लाज़मन आने चाहिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मेरी पूरी कोशिश होगी, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि जितना भी मेरे से हो सका मैं आपकी मदद करूंगी और वो आपको पोस्ट कर दूंगी। लेकिन आप उसके लिए भी ये जरूरी है कि जिस तरह बताया जाए उस तरह आप हाज़रात करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। जब इंसान खुद हिम्मत करता है, इंशाअल्लाह एक दफा गिरता है, 2 दफा गिरता है, तीसरी दफा वो गिरता नहीं है। तो इसी तरह हाज़रात है, एक दफा करवाएंगे, 2 दफा करवाएंगे, इंशाअल्लाह तीसरी दफा हाज़रात हो जाएंगे। और फिर जब हाज़रात करवाएंगे आपको 2 या 3 की ऑप्शन नहीं आएगी, पहली दफा में ही हो जाएंगे। इसी के साथ मेरी वीडियो लंबी हो रही है, इसी के साथ आप मुझे कारी आयशा को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाज़रात के अदा की भी जो अगली वीडियो है वो तफसील से मैं बता दूंगी कि हाज़रात के अदा में और क्या क्या चीजें आती हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पहले हाज़रात के अदा, हाज़रात का तरीका सीखें, फिर हाज़रात की जो भी वीडियो पोस्ट की जाएगी उस पर डिटेल से बताया जाएगा, फिर आप हाज़रात कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप हाज़रात के आदाब और जवाब सीखें। जो पहले जो 1 पॉइंट से या 1 पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, पहले वो वीडियो देखें, एंड तक देखें, उसको समझें। कोई बात नहीं समझ आती कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ठीक है, फौरन जवाब दिया जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है जो भी सवाल करे उसके फौरन उसी वक्त मेरे सारे जवाब दे। इसी के साथ कारी आयशा को इजाजत लीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि आप एक ग्रुप बने, ग्रुप में आपस में बातें पोस्ट करें, बात करें। इंशाअल्लाह हाज़रात के ऊपर अबूर हासिल हो जाएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे और आपके माँ बाप का साया आपके ऊपर सदा सलामत रखे। और अगर कोई शादीशुदा बहन भाई है तो अल्लाह पाक उसकी तमाम परेशानी तकलीफें खत्म कर दे और उनको नई कुछ साल औलाद अता फरमाए। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। कारी आयशा को अल्लाह हाफिज़।